السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول آبزدہ بائی واجد ابرار کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان پر چھائی لال گھٹا کی لالگی اوور ہیڈ میٹرو ٹرین کی کھڑکی سے داخل ہوتے ہوئے سارا کیرولین کی کھوئی ہوئی آنکھوں کو راحت بخش رہی تھی۔ وہ سارا دن دا میوزیم آف فائن آرٹس کے ایگزیبیشن ہال میں گزار کر آئی تھی۔ اس کی کھوئی کھوئی نظریں آسمان کی خوبصورتی کو اس کی آنکھوں کے کینوس پہ اتار رہی تھیں۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ نہ جانے کتنی ہی بار اس منظر کو اپنی دل فریب پینٹنگز میں ڈھال چکی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کمی اسے ہمیشہ سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ کمی اس کی پینٹنگ میں تھی یا اس کی زندگی میں، وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنی بے چینی کو وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ اس کے خیالوں کا بت پاش پاش ہو گیا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھٹ سے نظریں ٹرین کی کھڑکی سے ہٹا کر اپنے پرس پہ ڈالیں۔ فون نکال کر اس نے جلدی سے کان کو لگایا۔ کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے جیکب نے اس سے دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں جیک، بس ذرا تھک گئی ہوں، اس نے جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جیکب کو ہمیشہ جیک کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ کیسی رہی آج کی نمائش؟ ویسے تمہارا انداز بتا رہا کافی بورنگ رہی ہوگی، جیکب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خیر ایسا تو نہیں ہے، ایگزیبیشن کا دوسرا دن تھا اور کل آخری ہے، صرف 5 ہی میٹنگز باقی بچی ہیں، سارے نے طمانیت سے جواب دیا۔ دیٹس گریٹ، تمہارے ہاتھوں کا جادو لوگوں کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ ہی لیتا ہے۔ ویسے ان بچ جانے والی 5 پینٹنگز میں سے ایک ضرور وہی ہوگی جو بقول تمہارے سب سے پہلے فروخت ہونے والی تھی، جیکب نے ہنستے ہوئے درست اندازہ لگایا۔ ہاں لگتا تو یہی تھا، شاید اسے کوئی سمجھ نہیں پایا ابھی تک، سارا نے آسمان کو گھورتے ہوئے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں، اسی لیے کسی نے خریدی نہیں۔ خیر تم فکر مت کرو، ابھی کل کا دن ہے، شاید کسی کی دل کو چھو جائے، جیکب نے اسے تسلی دی۔ اگر لوگ سمجھ گئے ہوتے تو وہ سب سے پہلے خریدتے اس پینٹنگ کو، اس نے مایوسی سے کہا۔ اچھا تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے تمہاری کلاسز کا تو مت ہی پوچھو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل ہوگا۔ خیر ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھو تمہارے جیک کا کیا بنتا ہے۔ تم ایک محنتی انسان ہو، مجھے امید ہے پوری کہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے اس ماحول کے۔ محنتی تو تم بھی ہو، تبھی اتنی سی عمر میں اتنا نام کما لیا، کم سے کم تمہیں کچھ لوگ جانتے تو ہیں، مجھے تو میری کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، جیکب نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا بھی اس کی بات پہ مسکرا دی۔ 25 سال گزر گئے ہیں زندگی کے، یہ اتنی سی عمر نہیں ہے، وہ یکدم سنجیدہ ہوتے یہ بولی۔ میرے بھی تو 28 سال گزر گئے، لیکن لگتا ہے زندگی میں ابھی کچھ کیا ہی نہیں، جیکب نے بھی یہ بات قدرے سنجیدہ لہجے میں کہی تھی۔ کچھ تو کیا ہی ہوگا، سارا نے لفظوں پہ زور دیتی ہوئے پوچھا۔ ہاں صرف ایک محبت کی ہے، اور وہ بھی تم سے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس نے سوچتے ہوئے دیوانگی سے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتی میں تمہاری زندگی میں، سارا نے قدرے خفگی دکھائی۔ انہی باتوں کے دوران اس کا سٹاپ ایجبروک آ گیا تھا۔ وہ جیکب کو گڈ بائی کہتی ہوئی سٹاپ پہ اتر گئی۔ فون اس نے پرس میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اوشن ہائٹس چلی گئی، جو کہ ایک 30 منزلہ رہائشی عمارت تھی۔ 7ویں منزل پہ اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے پرس میں سے چابی نکال کے دروازے کے لاک میں گھمائی جو کہ پہلے سے کھلا تھا۔ ہلکا سا دھکیلنے پہ دروازہ پورا کھل گیا۔ یوں دروازہ کھلنے پہ وہ بکھلا گئی۔ پریشانی کے عالم میں آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اندر چلی آئی۔ اوہ سارا تم آ گئی؟ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک لمحے کے لیے چونک کر رہ گئی۔ سوری ڈارلنگ، میں دروازہ شاید لاک کرنا بھول گئی تھی، 55 سالہ ہیزل کیرولین نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سارا اسے دیکھ کر بے چینی کا شکار ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کچھ کہنے کی بجائے سوال کیا تھا۔ اس کے ماتھے کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے اپنی ماں کو دیکھ کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ دراصل ہمارا سیوریج کا مسئلہ بن گیا تھا، 2 دن کا کام ہے پلمبر کا، تب تک ہم یہیں رہیں گے، ہیزل نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے جواب دیا جہاں اس کا ہم عمر والٹر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں ممی؟ سارا نے غصے سے پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس شخص کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ ذرا تمیز سے بولو سارا، تمہارے باپ کی جگہ ہے وہ، ہیزل نے دھیمے لہجے میں کہتی ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اسی بات کا دکھ ہے، باپ کی جگہ ہے وہ، باپ نہیں ہے، سارا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہیزل کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ والٹر شرمندگی سے چہرہ جھکائے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ تمہارا باپ مر چکا ہے؟ جب تم 4 سال کی تھی تب والٹر نے ہی سہارا دیا تھا مجھے، اور آج تک دے رہا ہے۔ ہیزل نے اسے قائل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے یہ کوشش کرتے ہوئے 2 دہائیاں گزر گئی تھیں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے اور میری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ وہ بدستور چلائی۔ دیکھو ڈارلنگ، تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو، کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو یہ ساری نفرت نکل جائے گی تمہارے دل سے والٹر کے لیے۔ میں کچھ نہیں جانتی ممی، بس میری ریکویسٹ ہے کہ اس شخص کو میرے سامنے مت لایا کریں،
وہ یہ کہہ کر پیر چٹکاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہیزل بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ بس 2 دن کی بات ہے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ 2 دن کی بات نہیں ہے ممی، میں نے جب سے ہوش سنبھالے اس کی شکل دیکھ رہی ہوں، اور جب سے اسے دیکھ رہی ہوں تب سے آپ نظر نہیں آئیں۔ آپ کا سارا وقت، ساری محبت اس شخص کے لیے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، اور میرا باپ، اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا آپ نے، نہ ہی ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے۔ میں نے آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی، کیا وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا تھا؟ وہ غصے اور دکھ کے ملاپ سے بننے والے لہجے میں بولتی بولتی ہیزل کے قریب چلی آئی تھی۔ کچھ لمحوں تک اس نے چپ چاپ ہیزل کے پریشان اور تز بس کے شکار چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جواب میں سارا کو وحشت بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ ہے ممی، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید آپ کو کبھی ڈیڈ سے محبت نہیں تھی۔ ایسا مت کہو، ہیزل ہچکچائی۔ محبت نہ ہوتی تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی، لیکن ڈارلنگ، جب کوئی مر جاتا ہے تو محبت بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے۔ میں عورت ہوں، عورت مرد کے سہارے جینا چاہتی ہے، وہ مرنے والے کی یاد میں نہیں جی سکتی ساری عمر۔ ہیزل نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر سارا تلخ انداز میں مسکرائی۔ اس نے نفرت کے سے انداز میں ہیزل کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے تھے۔ جانتی ہے مجھے کبھی کبھی کیا لگتا ہے؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے والٹر کو آپ کا سہارا بنتا دیکھ کر ہی ڈیڈ مر گئے ہوں گے، یا پھر آپ نے انہیں مار دیا ہوگا والٹر کے ساتھ مل کر۔ سارا کے لہجے کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی وحشت اتر آئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم اپنی ماں کو قاتل کہہ رہی ہو؟ خود پہ الزام لگتا دیکھ کر ہیزل ششدر رہ گئی۔ قتل صرف گولی چلانے یا چاقو چلانے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی بے وفائی بھی مار دیتی ہے انسان کو۔ آپ کو والٹر کے ساتھ دیکھتی ہوں تو لگنے لگتا ہے شاید ڈیڈ۔ بس چپ کر جاؤ، ہیزل تڑپ اٹھی۔ تمہاری یہی بکواس سننے سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں یہاں نہیں آتی۔ اس نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ تو آج کیوں چلی آئیں؟ اوہ ہاں، مجبوری تھی شاید آپ کی۔ سارا تلخی سے مسکرائی۔ سارا، تو مجھے یہ کہنے پہ مجبور کری ہو کہ یہ گھر میرا بھی ہے، میرے نام پر ہے۔ اف میرے خدایا، یہ لڑکی کیا کچھ کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ہیزل کو اگلے ہی لمحے اپنی بات کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ جی ممی، جانتی ہوں یہ آپ کا گھر ہے، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے، میرا کیا ہے؟ وہ ٹوٹ جانے والے انداز میں کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ I'm sorry ڈارلنگ، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی جیو اور مجھے والٹر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے دو، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے کبھی تمہاری زندگی میں دخل نہیں دیا، کبھی نہیں پوچھا کہ جیکب کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ اس بار ہیزل نے اسے نرمی سے سمجھایا، مگر سارا کے ماتھے پہ شکنیں جوں کی توں برقرار تھیں۔ آپ جاننا نہیں چاہتی کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ اور والٹر کے درمیان ہے۔ اب آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ تنگ آ کر بولی۔ دیکھو ڈارلنگ، پلیز ممی چلی جائیں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنے دیں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو ہیزل اسے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی، جہاں اس کا سامنا والٹر سے ہوا تھا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، والٹر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایسی الجھ جایا کرتا تھا تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر۔ میں ڈنر بنانے لگی ہوں، تم فریش ہو جاؤ، ہیزل نے اسے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ صبح سے ہی تیز ہوا کے ساتھ ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ تیز ہوا نے بلوچ حویلی کے چھت پر لگے اینٹینے کا رخ بدل دیا۔ سری لنکا کے کولمبو اسٹیڈیم میں کچھ دیر پہلے ایشیا کپ کرکٹ کا فائنل میچ شروع ہونے کو تھا۔ ساری دنیا کی نظریں اس فائنل پر تھیں۔ یہی تو ہوتا ہے جب انڈیا اور پاکستان کھیلتے ہیں، اور نہلے پہ دھیلا یہ ہوا کہ یہ فائنل میچ تھا۔ پوری حویلی میں سب سے زیادہ کرکٹ کا جنون مجاہد کو تھا۔ سارے کام نپٹانے کے بعد اس نے ٹی وی آن کیا، لیکن اینٹینے کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے قومی ٹی وی چینل نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر چھت پہ چلا آیا اور میر کو اس نے ٹی وی پہ دیکھ کر بتانے کو کہا تھا۔ بارش میں پوری طرح بھیگتا ہوا وہ کافی دیر تک اینٹینے کو ہلکا ہلکا گھماتا رہا، لیکن عمیر نے اسے کوئی حوصلہ افزا اشارہ نہیں دیا۔ چھت پر پڑھائی میں مصروف قرۃ کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جلی کٹی نظروں سے مجاہد کو گھور رہی تھی۔ اللہ کرے ایک بھی سگنل نہ آئے، اس نے مجاہد کو دیکھتی ہوئی اونچی آواز میں کہا۔ مجاہد کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں قرۃ عرف اینی نے دعا کے لیے ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوں گی، مجاہد نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں اسے جواب دیا۔ اینی نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ تم اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے قبول ہو بھی جائے۔ نہیں ہوں گی قبول، کیونکہ تم جو دعا مانگ رہی ہو وہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے، اور کسی کا برا چاہنا قبول نہیں کرتا خدا۔ اتنا کہہ کر اس نے دوبارہ اینٹینے کو گھمانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے عمیر کی چیختی ہوئی آواز آئی، بس بس مجاہد بھائی، یہیں روک دیں، بالکل کلیئر آ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے اینٹینے سے فوراً ہاتھ ہٹائے۔ مڑ کر اس نے جیت جانے والے انداز میں اینی کی طرف دیکھا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ ہار گئی تم، اور قسم سے بہت ترس آ رہا ہے تم پر، مجاہد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم اور کسی پہ ترس کھاؤ، یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولی، بڑا سخت دل ہے تمہارا،
اینی نے اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا۔ ہر کسی پر نہ صحیح، لیکن جس سے محبت ہو اس کے ہارنے پہ ترس آ ہی جاتا ہے انسان کو۔ مجاہد نے وارفتگی سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، جیسے حویلی میں سبھی لوگوں کی نوکری کے لیے دھکے کھاتے دیکھ کر تم پہ ترس آتا ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آتا تم پر، بلکہ میں خوش ہوتی ہوں اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہنے والے اسی ملک کے دفتروں میں نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہو تم؟ مجاہد نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بارش کا پانی اس کے سر سے رینگتا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو رہا تھا۔ سچ پوچھو تو ہاں، اور اس کی وجہ تمہارا دوگلا پن ہے مجاہد۔ تم اس ملک کو برا بھی کہتے ہو اور اس برائی سے اچھائی کی امید بھی رکھتے ہو۔ تم پاکستانی ٹیم کو ہارنے پر خوب لعن طعن بھی کرتے ہو اور اسی ٹیم کو کھیلتے دیکھنے کے لیے بارش میں بھی نہا جاتے ہو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ دوبارہ بولی، جاؤ، اس سے پہلے تمہارا فیوریٹ ٹینڈولکر یا سہواگ آؤٹ ہو کر چلا جائے۔ یہ کہتی اس نے کھڑکی ایک جھٹکے سے بند کر دی۔ ایسا ایک جھٹکا مجاہد کے دل کو بھی لگا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ تمہارا لہجہ کافی کڑوا ہے اینی، مگر یقین مانو یہ کڑواہٹ میری رگوں میں رس کھول دیتی ہے، اس نے محبت سے کہا اور بند دروازے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے چلا آیا۔ شاہ نواز چچا نے اسے نیچے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہیں اس کی کلاس لگ گئی تھی۔ جتنا لگاؤ تمہیں کرکٹ سے ہے اس سے تھوڑا بہت حصہ نکال کر خدا کو بھی دے دو، یہ ساتھ ہی مسجد ہے، لیکن تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ جماعت کے ساتھ نماز ہی پڑھ لو۔ فلاح کی طرف جاؤ گے نہیں تو فلاح کیسے ملے گی تمہیں؟ جو فلاح نہیں مانگتا وہ پھر دھکے ہی کھاتا ہے ساری عمر۔ شاہ نواز چچا نے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور چھتری کھولے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجاہد سر جھٹکتا ہوا ٹی وی والے کمرے میں چلا آیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ٹاس ہو گیا اور بھارت پہلے بیٹنگ کرے گا، عمیر نے اسے دیکھتے ہی جواب دیا۔ شاہ نواز چچا نے روک لیا تھا۔ ویسے وہ چچا کم اور کسی مدرسے کے مولوی زیادہ لگتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے روک کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیزاری سے کہتا ہوا ٹی وی لاؤنج کے سامنے براجمان ہو گیا۔ ہاں تو کچھ غلط تو نہیں کرتے؟ ثروت نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جائے نماز کی تہ لگا کر وہ مجاہد کے قریب چلی آئی تھی۔ ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے باجی، یوں ہر ایک کو روک روک کر دین سمجھانے سے وہ سمجھ میں نہیں آ جاتا، مجاہد نے اکتائی ہوئی لہجے میں کہا۔ عمیر آواز اوپن کر دو، دیکھ نہیں رہے باجی نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ سن کر عمیر نے ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ ثروت ایک نظر اس پر ڈال کر کچن کی طرف چل دی، جہاں کلثوم اور غزالہ مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مشغول تھیں، جبکہ نورالعین، ہانیہ اور رابعہ کے ساتھ زبیدہ چچی کے کمرے میں موجود تھے۔ نورالعین فارغ وقت میں ان دونوں بہنوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انگریزی کے کچھ الفاظ زبیدہ چچی کو بھی سکھا دیا کرتی تھی۔ ویلکم، زبیدہ چچی نے نورالعین سے کہا۔ اب پڑھائی چھوڑ دو اور کھانے کی تیاری کرو۔ ویلکم نہیں، ویل ڈن کہتے ہیں چچی جان، نورالعین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ زبیدہ تھوڑی سی کھسی آ گئی۔ ہاں ہاں وہی ویل ڈن، چلو اب ساری کتابیں سمیٹو، میں جا کر کھانا لگوانے میں مدد کرتی ہوں، ورنہ کلثوم اور غزالہ بھابھی سمجھیں گی کہ میں پڑھائی کے بہانے کام سے جان چھڑاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ماتھے پہ بل ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ نورالعین نے حال ہی میں اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور آج کل اس کے ماں باپ دل ہی دل میں اس کی شادی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ رابعہ شاہ نواز اور زبیدہ کی بڑی بیٹی تھی، جو ان دنوں ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، اور ہانیہ جو رابعہ سے چھوٹی تھی، وہ 8ویں جماعت کے امتحانوں پہ توجہ دے رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر ہانیہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بھی اپنی کتابیں الماری میں پڑے اپنے بیگ میں ڈال لیں۔ اس دوران ایک کتاب سے نکل کر ایک ورق فرش پہ گر پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے خبر ہوتی وہ باہر جا چکی تھی۔ ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہے رابعہ، بڑبڑاتی ہوئی نورالعین نے وہ ورق اٹھا لیا۔ بے خیالی میں اس نے وہ ورق کھول تو لیا، لیکن اس کے بعد اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ وہ ہکا بکا دروازے کی طرف دیکھتی چلی گئی، جہاں سے کچھ دیر پہلے رابعہ باہر گئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہاسٹن میں ایک روشن دن تھا جو اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ نیل گوں آسمان پر پرندوں کی قطاریں مدھم پڑتے ہوئے سورج کی جانب اڑ رہی تھیں۔ سارہ کیرولین ایج بروک میں موجود اپنے اپارٹمنٹ کو لاک کر کے ہیوسٹن ندی کے کنارے واقع الیگزینڈر پارک چلی آئی تھی۔ جھیل کے کنارے لگے بینچ پر بیٹھ کر دیر تک سورج کو غروب ہوتے دیکھنا اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں کھو جانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ آج بھی وہ اسی مقام پر موجود تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ جیکب سمتھ، اس کا واحد دوست، اس کے ساتھ تھا۔ وہ کافی دیر سے سارہ کی اداس خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ چلے گئے واپس وہ لوگ؟ جیکب نے سارہ سے پوچھا۔ اس کا اشارہ سارہ کی ماں ہیزل اور اس کے بوائے فرینڈ والٹر کی طرف تھا۔ ہاں 2 دن بعد ہی چلے گئے تھے، اور اگلے 2 دن یہ بات بھولنے میں لگ گئے کہ میں نے انہیں پھر سے ایک ساتھ دیکھ لیا، سارہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظریں دور دور تک پھیلی ہیوسٹن ندی پر تھیں، جہاں سورج کی مدھم ہوتی ہوئی روشنی نے سما باندھ رکھا تھا۔ تم دونوں کے تعلق کو کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ جاتی ہو۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ کام سی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس ماحول سے واقف نہیں یا پھر اس ماحول کی نہیں ہو۔
जैकब ने उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए अपनी नीली आंखों से झील को देखा। तुम हमेशा उनकी तरफदारी क्यों करते हो? तुम कभी ये क्यों नहीं कहते कि सारा, हाँ तुम ठीक कह रही हो? सारा ने नज़रें फेर कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी नज़रों में शिकवा था। वो इसलिए कि तुम ठीक नहीं कहती और तुम ठीक सोचती भी नहीं हो। वो दोनों भी इंसान हैं और उन्हें इंसान होने के नाते इस बात की मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो चाहें करें। उन्होंने भी तो कभी मुदाखलत नहीं की तुम्हारी ज़िंदगी में। जैकब ने उसके शिकवे को नज़रअंदाज करते हुए हेज़र और वॉल्टर की तरफदारी की। मम्मी को उस कमीने वॉल्टर से फुर्सत मिले तो मुदाखलत करें वो मेरी ज़िंदगी में, सारा ने होंठ भींचते हुए कहा। उसके पेशाने पे गुस्से की लहर मचलने लगी थी। अच्छा छोड़ो उन बातों को, हमें अपनी बातों को दूसरों की वजह से बदमज़ा नहीं करना चाहिए। जैकब उसकी सास तबीयत से वाकिफ़ था, इसलिए उसने मौजू बदल दिया था। तुम ने शुरू किया था, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा ये बताओ अगली नुमाइश कब लग रही है तुम्हारी? जैकब की नीली नज़रें दोबारा झील पर थीं। सोच रही हूँ थोड़े अरसे के लिए पेंटिंग से दूर हो जाऊँ। वैसे भी हर मौजू को कैनवस पे उतार चुकी हूँ, कुछ नया मिलेगा तो ही काम करूँगी। सारा ने भी अपनी नज़रों के ताक़ुब करते हुए झील की जर्दी माइल पानी को देखा। अच्छा है, काम से ब्रेक लोगी तो अच्छा फील करोगी। वैसे मेरा एक मशवरा है, अपनी पेंटिंग में थोड़ी सी बोल्डनेस लेकर आओ। देखना चुटकी बजाते बिक जाएंगी, वरना जो वो पेंटिंग तुमने बनाई थी और जो अब तक नहीं बिकी, उन आइडिया से दूर रहना। लोग अब खुदा, मज़हब, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। जैकब ने उसकी तरफ देखते हुए ठोस लहजे में कहा। सारा ने एक लम्हे के लिए झील से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। अगर खुदा कहीं है तो वो इस बात का मोहताज नहीं होगा कि कोई उसे माने या ना माने, उसने नहायत संजीदगी से कहा। मगर जैकब के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे कोई दलील मिल गई हो। अगर, उसने मुस्कुराती हुए ज़ेरे लब दोहराया। तुमने ये अगर खूब कहा, गोया तुम्हें खुद भी उसके होने का यकीन नहीं है। क्या तुम्हें उसके ना होने का यकीन है? सारा ने उससे फ़ौरन सवाल कर दिया। हाँ, मुझे लगता है ये कायनात, ये आसमान, मैं, तुम और वो परिंदे, उसने उड़ते परिंदों की तरफ इशारा किया, ये सब एक खुदकार निज़ाम के तहत बने हैं। सारा ने उस बात पर उसे हैरत से देखा। कम ऑन सारा, तुम्हें खुद भी किसी मज़हब पे यकीन नहीं है और ना तुम्हारा कोई मज़हब है। अमेरिका समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ मज़हब के मानने वाले लोग हैं, सिर्फ वही ये बात मानते हैं कि कोई खुदा है जो ये सब कर रहा है। लेकिन हम समेत जिनका कोई मज़हब नहीं, वो किसी खुदा को नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो साइंस कभी इतनी तरक्की ना करती, खुदा कभी इंसान को इतनी तरक्की करने न देता। बस ज़रूर डरता कि इंसान कहीं उसके मुकाबले में ना उतर आए। मैं मानती हूँ कि मेरा कोई मज़हब नहीं है, लेकिन मैं जब भी कोई तस्वीर बनाती हूँ तो दिल में ये ख्याल शिद्दत से आता है कि कोई तो होगा जिसने हम इंसानों को भी ऐसे ही बनाया होगा। मैं तो सिर्फ तस्वीरों में रंग भरती हूँ जैक, उसने तो जान तक भरी है हमें। मैं जब तुम्हारी ये जदीद बातें सुनती हूँ तो मेरा इतना दिल धड़कता है, जितना ये सोच कर धड़कने लगता है कि हमें बनाने वाला भी कोई अजीम मुसव्विर होगा। जब मेरा दिल तंज़िया अंदाज में जैकब ने उसकी बात काटी। दिल से याद आया, खुदा को मानने वाले कहा करते हैं कि खुदा दिल में बसता है, तो तुम उसे अपने दिल में ढूंढ लो। अगर मिल गया तो मुझे ज़रूर मिलवाना उससे। जैकब ने तकरीबन उसका तमस्खर उड़ाया। सारा ने लाजवाब सा होकर मुंह फेर लिया। वो जवाब में कुछ नहीं बोली थी। देखो सारा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब तो वो लोग भी मज़हब के दायरे से निकलते जा रहे हैं जो कभी किसी खुदा के मानने वाले थे। अमेरिका, यूरोप को ही देख लो, जिन्होंने तरक्की की उन्होंने साइंस को समझ लिया। मुझे लगता है शायद ये साइंस ही खुदा का दूसरा नाम है। यही वजह है कि यहाँ को खुदा मानने वालों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। तरक्की इंसान को शऊर देती है। अगर तुम गौर करो तो दुनिया के सारे पसमानदा मुल्कों में ही क्यों मज़हब की बात होती है? खुदा को मानने वालों की बड़ी तादाद ऐसे मुल्कों में ही क्यों मिलती है? और अगर वाकई कोई खुदा है तो वो इन्हें पसमानदगी से क्यों नहीं निकालता? जैकब ने बज़ाहिर सख्त सवाल करके उसे पल भर के लिए लाजवाब कर दिया था। वो कुछ लम्हों के लिए सकूत के बाद बोल पड़ी। तुम्हें लगता है शायद तरक्की ने इंसान को बाशऊर बना दिया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि तरक्की ने इंसान को खुदगर्ज़, बेबस और बेहिस बना दिया है। वो अपने आप को कामिल समझने लग गया है। जैकब ने उस बात पर उसे गौर से देखा। कुछ लम्हों के तोक़ुफ़ के बाद वो बोला, तुम अपने आप से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि अगर सब कुछ करने वाला खुदा ही है तो उसे एक 4 साल की बच्ची से उसके बाप को छीन कर क्या मिला? उसका इशारा सारा कैरोलिन के बाप की तरफ था। वो जवाब में कुछ नहीं बोली। नम आँखों से उसने आखिरी झलक दिखलाते सूरज की तरफ देखा। अपनी छोटी सी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। ये जो तरह तरह के ख्याल आते हैं तुम्हारे दिल में, उन्हें नज़रअंदाज करो, नहीं तो ये तुम्हें जक्कर लेंगे। रहा सा सुकून भी ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी से। जैकब ने उसका हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए एहसास भरे लहजे में कहा, मगर मैं तो इन ख्यालों के आज़ाद होने पर ख़ुद को ज़्यादा पुरसकून महसूस करती हूँ। उलझती तो तब हूँ जब तुम मेरे इन ख्यालात की दकियानूसी कह देते हो। तब समझ नहीं आता कि क्या ठीक है और क्या नहीं। उसने अपनी गहरी काली आंखों से जैकब को देखते हुए कहा। उसके घुंघराले बाल हल्की सी हवा में लहरा रहे थे। चलो छोड़ो इन बातों को, एक लंबी सांस लो और नॉर्मल हो जाओ। और जब नॉर्मल हो जाओ तो मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले मिलकर डिनर बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। जैकब ने उसके चेहरे की संजीदगी गहरी को हल्का करना चाहा।
ہم کیوں بنائیں گے؟ آنٹی کیوں نہیں؟ وہ قدرے حیران ہوئی۔ دراصل موم ڈیڈ گھر پر نہیں ہے، جیکب ہچکچایا۔ وہ نیو میکسیکو گئے ہیں دادی سے ملنے، اس لیے تو میں انوائٹ کر رہا تھا۔ اس نے نظریں گھمائیں۔ پھر تو میں بالکل نہیں آؤں گی۔ اچھا ہوا تم نے مجھے پہلے بتا دیا۔ سارا نے 2 ٹوک انکار کیا۔ دیکھو یہ تم اچھا نہیں کری، میں تمہیں جب بھی بلاتا ہوں تم نہیں آتی، جیکب نے کھڑے ہو کر کہا۔ تم مجھے جب بھی اکیلے میں بلاؤ گے میں نہیں آؤں گی۔ میں سیرا کیرولین ہوں، ہیزل کیرولین نہیں بننا مجھے۔ اس نے مایوس نظروں سے دیکھتی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ او خدایا، ایک تو تمہاری یہ پرانے زمانے والی سوچ، وہ بیزار ہو کر بولا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ یہ کیسی محبت ہے جیک جسے ثابت کرنے کے لیے اکیلے میں ملنا پڑے؟ اس نے جیکب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تو پھر شادی کر لو مجھ سے، میں تیار ہوں، جیکب نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ شادی کا سن کر سارا کے چہرے پر ایک اطمینان چھا گیا۔ اس کے چہرے پہ کچھ دیر پہلے نمودار ہونے والے مایوسی کے تاثرات غائب ہو گئے تھے۔ اس نے گہری نظروں سے جیکب کو دیکھا۔ سوچا تھا کبھی شادی نہیں کروں گی، اور اب لگتا ہے کئی کروں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے اگلے پروجیکٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ اور صحیح، جیکب نے کندھے اچکا کر کہا، اور دونوں وہاں سے چل دیے۔ جانتے ہو جیک، میری وہ پینٹنگ کیوں نہیں بکی؟ اس نے چلتے چلتے جیکب سے کہا۔ جیکب نے رک کے اس کی طرف دیکھا اور نہ میں سر ہلایا۔ شاید اس لیے کہ وہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، اب میں وہ تمہیں شادی کے تحفے کے طور پہ دوں گی، سارا نے بھی رک کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم سے شادی کے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی مجھے، جیکب نے قدرے سنجیدگی سے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کم آن جیک، اس نے مصنوعی خفگی سے جیکب کا کندھا جھنجھوڑا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔ رات کے سائے پھیلنے شروع ہو چکے تھے۔ بارش تو کب کی تھم چکی تھی، البتہ فضا میں نمی ابھی برقرار تھی۔ ایشیا کپ کا فائنل میچ کچھ دیر پہلے ختم ہوا تھا۔ پاکستان کو 40 رن سے شکست ہوئی تھی۔ ٹنڈولکر نے ایک بار پھر سنچری سکور کی تھی۔ میچ کی دوسری اننگ دین محمد اور رب نواز نے بھی دیکھی تھی، لیکن پاکستان کی شکست پر وہ اتنا افسردہ نہیں تھے جتنی افسردگی اس وقت مجاہد کے چہرے کی احاطہ کی ہوئی تھی، اور میر نے اس کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ٹنڈولکر سنچری کرتا ہے تو آپ تالیاں بجا، اور اب اگر ہم اسی سنچری کی بدولت ہار گئے ہیں تو آپ خاموش اور افسردہ بیٹھے ہیں۔ 15 سالوں میر نے اسے ایسا سوال کر لیا جس کا جواب اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں بجاتا ہوں تالیاں، کیونکہ وہ ایک عظیم کھلاڑی ہے۔ اس جیسا کھلاڑی اب تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ کسی کی کارکردگی پہ اسے داد دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ انڈیا والے اسے مہان کہتے ہیں، اور وہ جس طرح کھیلتا ہے وہ واقعی مہان ہے۔ آج اس کی سنچری نہ ہوتی اگر اس کا قید دوبارہ نہ چھوٹا ہوتا، عمیر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ مجاہد اس کی بات پہ تلخی سے مسکرایا۔ ہمارے کھلاڑیوں کو تو لگتا ہے صرف کیچ پکڑنا آتا ہے، کیچ نہیں، مایوس کن لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آس پاس دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا آیا۔ چھت پہ موجود اس واحد کمرے کی روشنی جل رہی تھی جسے اینی نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ پڑھائی میں تہہ دل سے مصروف تھی، اور بقول اس کی پڑھائی کے دن سے وہی ہوتے ہیں جن دنوں امتحان کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ دروازے پہ پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ دوسری طرف سے اینی کی اکتائی ہوئی آواز مجاہد کے کانوں میں پڑی۔ اس کے چہرے کی افسردگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اینی نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ تم؟ مجاہد کو دیکھتی اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں میں، مجاہد نے اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھتی ہوئے جواب دیا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اینٹینا ادھر ہے، اینی نے اپنی سرمئی آنکھوں سے اس کے حکم میں اشارہ کیا۔ جانتا ہوں اینٹینا ادھر ہے، لیکن میرے دل کے سگنل تو صرف یہیں آتے ہیں، اس نے لاچارگی سے کہا۔ اینی نے یہ سن کر نظریں جھکا لیں۔ اسے مجاہد کی بات بری لگی تھی۔ اس کے ماتھے پہ شکن واضح ہو گئی تھی۔ 100 بار قائم سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، شاہ نواز چچا کو بتا دیا تو سنسار کر دیں گے تمہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ محبت کے نام پہ مرنے والے سنسار نہیں ہوتے، وہ تو زندہ درگور ہوتے ہیں۔ مجاہد اس کے لہجے کی سختی کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ اس نے مسکرا کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ایک ہی بات ہے، اینی نے نظریں اٹھا کر کہا۔ اس کی نظروں میں ایک التجا تھی۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ، مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ چلا تو جاؤں گا، لیکن دل کے سگنلز کا کیا؟ دل کی اسکرین تو کالی ہو جائے گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کی سنجیدہ نظریں محبت کی خمار سے 2-4 تھیں۔ تم اگر روز یہاں آ کر مجھے اسی طرح تنگ کرتے رہو گے تو ایک دن میری زندگی کی اسکرین کالی ہو جائے گی۔ مجاہد نے اس بات پہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ وہ مجاہد کے اس رویے پر دفاعی پوزیشن میں چلی آئی۔ مجاہد، خدا کا واسطہ ان باتوں کو سمجھو، ہم کزن ضرور ہیں لیکن یہ رشتہ اتنا بھی کلوز نہیں ہے کہ روز روز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکی جائیں۔ مجاہد اب کی بار سرسری سا مسکرایا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ ٹوٹ کر بولی۔ خود سوچو، یہ جس طرح کی باتیں تم کرتے ہو، اگر کسی نے سن لی تو کتنا کچھ کالا ہو جائے گا۔ اس بات پر مجاہد کے چہرے سے مسکراہٹ رخصت لے کر چلی گئی۔ ایک گہری سنجیدگی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرتا ہے، نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم ہر بار مجھے یوں ٹوک دیتی ہو جیسے میں کوئی گرا ہوا لڑکا ہوں یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجاہد نے تکلیف بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہا۔
میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی کیونکہ میں محبت نہیں کرتی تم سے۔ اینی نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جانتا ہوں، مگر محبت کرنے سے نہیں ہونے سے ہوتی ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی ایک دن، مجاہد نے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں ڈوب کر کہا۔ اس کی بات سن کر اینی کے ماتھے پہ پڑی شکنیں ایک دم سے ڈھیلی پڑ گئیں۔ گرفت ڈھیلی پڑنے پر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چلو مان لیا کہ ہو جائے گی محبت کبھی نہ کبھی، لیکن کیا یہ طے ہے کہ تم سے ہی ہوگی؟ اس نے تیکھے لہجے میں مجاہد سے پوچھا۔ مجاہد لمحہ بھر کے لیے مسکرا کر اس کی طرف نشیلی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے ہوگی تو محبت ہوگی، کسی اور سے ہوئی تو ضد ہوگی، اس نے پر یقین ہو کر کہا۔ میرے جیتے جی یہ دن کبھی نہیں آئے گا، اینی نے اکھڑ کر جواب دیا۔ تمہارا لہجہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے جیتے جی بھی یہ دن نہ آئے، لیکن کیا ہے کہ محبت کرنے والوں کی تقدیر میں سب سے پہلے انتظار لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد امید لکھی جاتی ہے۔ اور محبت؟ اینی نے جھٹ سے پوچھا۔ اس کا یہ انداز مجاہد کو بھایا تھا، مگر اتنا نہیں کہ اس کے لہجے سے سنجیدگی اور نا امیدی نکل جاتی۔ وہ پل بھر کی خاموشی کے بعد مایوس ہو کر بولا، اگر محبت لکھ دی جائے تو امید اور انتظار لکھنے کا کیا فائدہ؟ محبت کا بس جھانسا دیا جاتا ہے، اسے تقدیر میں لکھا نہیں جاتا۔ اینی کو اس کی مایوسی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ لگتا ہے پاکستان آج پھر ہار گیا، تبھی چہرے پہ محبت نامی اداسی سجائی ہوئی ہو۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، جی ہار گیا، اور اسی ہار کا غصہ شاید محبت پہ اتارا ہوں۔ ویسے لگتا ہے تمہاری بد دعا لگی پاکستانی بیٹنگ کو۔ میں نے سگنلز کو بد دعا دی تھی، پاکستان کی بیٹنگ کو نہیں۔ شکر ہے میں میچ نہیں دیکھتی، ورنہ ایک ایکسٹرا پریشانی اٹھانی پڑتی آئے روز، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ مجاہد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک کرتی ہو، یہ واقعی ناقابل برداشت پریشانی ہے، کئی روز تک جاتی نہیں یہ بات دماغ سے۔ کسی اور سے ہارنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، بس انڈیا سے جیت جایا کریں۔ ویسے تو تم انڈیا کی ٹیم کی ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہو، تمہارا ہر فیورٹ کرکٹر انڈین کی ٹیم سے ہے، لیکن پھر ان سے ہار برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ اینی نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا، جس میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجاہد لاجواب سا ہوا۔ شاید اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن دشمن کی تعریف کرنا اور دشمن سے ہارنا دو الگ باتیں ہیں۔ تو تمہاری تو ان سے دوہری دشمنی بنتی ہے۔ حق نواز چچا انہی دشمنیوں کی گولیوں سے شہید ہوئے تھے۔ اینی نے اسے یاد کروایا۔ اس نے کامیابی سے محبت کی باتوں کا رخ موڑ دیا۔ اس بات پر مجاہد نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اینی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے غلط وقت پہ یہ بات کر دی تھی، لیکن وہ چپ رہی۔ میں چلتا ہوں، تم اپنی پڑھائی کرو، سوری تمہیں پریشان کیا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے نیچے چلا آیا۔ آتے ہی اس نے عمیر کو آواز دی۔ جی مجاہد بھائی، کیا ہوا؟ اس نے برآمدے میں آتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم چچا چچی سے میرے ساتھ شہر چلنے کی اجازت لے لو، وہ اینی کی باتوں کی وجہ سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ شہر؟ اس وقت؟ عمیر حیران ہوا۔ تو کیا اس وقت نہیں جایا جا سکتا؟ ابھی تو شب ہی نہیں ہوئی، اور پھر 10 منٹ لگتے ہیں شہر پہنچنے میں۔ ٹھیک ہے، میں بتا کر آتا ہوں، عجلت میں کہتا وہ عمیر اندر جانے لگا۔ ویسے شہر جا کر کرنا کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے واپس مڑا۔ پاکستان کے ہار نے موڈ ہی خراب کر دیا ہے، اکشے کمار کی نئی فلم لگی ہے، سینما میں جا کر دیکھتے ہیں، کم سے کم یہ انڈیا سے ہارنے کا دکھ تو کم ہو۔ مجاہد نے اسے شہر جانے کا مقصد بتایا۔ وہ سر ہلاتا وہ اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں حویلی سے نکل پڑے تھے۔ ان کے نکلتے ہی قیامت حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے جب اینی کے کانوں میں زبیدہ چچی کی چیختی ہوئی آواز پڑی، یا اللہ، اتنی بڑی تہمت میری معصوم بیٹی پر! ہائے غزالہ بھابی، کس جرم کا بدلہ لیا آپ نے ہم سے؟ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دہک اٹھا تھا۔ وہ بنا جوتا پہنے پوری رفتار سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے صحن میں چلی آئی، جہاں سب کے سب کچھ ہی لمحوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ زبیدہ چچی زمین پر بیٹھی بین کیے جا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پہ لگنے والا الزام پر چلا چلا کر ماتم کر رہی تھی۔ اس کی ماتم کا محور غزالہ تھی۔ شاہ نواز بھی وضو کر کے واش روم سے باہر چلا آیا۔ عشاء کی اذان کی غرض سے مسجد جانے کی بجائے وہ بھی شور سن کر صحن میں آ گیا تھا۔ شاہ نواز! زبیدہ چلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی اور شاہ نواز کے قریب آ گئی۔ آپ نے سنا غزالہ بھابی نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے رابعہ پر؟ پتہ نہیں کس غلطی کی سزا دی ہے انہوں نے ہمیں، نہ آپ کی پرہیزگاری کا خیال کیا، نہ اس داڑھی کا۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں شاہ نواز کی داڑھی کو چھوتے ہوئے کہا۔ رب نواز سمیت دین محمد اور گھر کے دیگر افراد غزالہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور غزالہ گم سم کھڑی زبیدہ کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ زبیدہ، کیا کہہ رہی ہے غزالہ؟ جواب دو، رب نواز نے بالآخر رہا نہ گیا۔ اس نے غزالہ کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ زبیدہ شاہ نواز سے ہٹ کر غزالہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ماتم کدہ نظروں سے اس نے غزالہ کو دیکھا۔ پوچھیں ان سے، کس بات کا بدلہ لیا انہوں نے؟ انہیں اس بات کا دکھ تھا نا کہ شاہ نواز رب نواز بھائی کا ہاتھ نہیں بٹاتا کاروبار میں؟ زبیدہ بدستور چیختی ہوئی بولی۔ ابا جی، شاہ نواز کو دین کی خدمت پر آپ ہی نے لگایا تھا، یہ فیصلہ آپ کا ہی تھا نا کہ شاہ نواز دین کی خدمت کرے، اسے کاروبار سے دور آپ نے ہی کیا تھا، یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا ابا جی، یہ فیصلہ آپ کا تھا، مگر ان کے دل میں لگی چنگاری بجھی ہی نہیں کبھی۔
اس نے خون آلود نظروں سے غزالہ کو دیکھا اور بولتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی. پہلے ہی ہر وقت ہمیں یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ ہم مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں. عید شب برات پہ کپڑے دیتے ہوئے ایسے محسوس کراتی ہے جیسے زکوٰۃ دے رہی ہوں. پھر بھی دل ہلکا نہیں ہوا تو میری معصوم بیٹی پہ گھر سے بھاگنے کا الزام لگا دیا. وہ ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کے رونے لگ گئی. اسی طرح رابعہ اپنے کمرے میں ہانیہ کے گلے لگ کر روئے چلی جا رہی تھی. تمہارے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت ہے؟ دین محمد نے کپکپاتی ہوئی لہجے میں بت بنی غزالہ سے پوچھا. اس نے سہمی ہوئی نظریں اٹھا کر سب کی طرف ایک بار دیکھا. نہیں، وہ کپکپائی. مجھے شاید غلط فہمی ہو گئی تھی. مجھے لگا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے. اس نے معذرت خواہ نظروں سے زبیدہ کو دیکھا اور پھر ساری نظریں اس کی طرف یوں اٹھی تھیں جیسے اس نے کوئی ایسا جرم کر دیا ہو جس کی کوئی معافی نہیں ہوتی. رب نواز نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا. زبیدہ پھر سے زمین پر بیٹھ گئی تھی. شاہ نواز لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں چل کر غزالہ کے پاس آیا. دین محمد نے ویل چیئر سے کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کی. قرۃالعین اور نورالعین نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا. بھابھی، یہ سب کرتے ہوئے آپ کو میری اس داڑھی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ آپ نے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا؟ سوچیں بھی کیوں؟ ہمارا ہے ہی کیا اس حویلی میں؟ ہم تو کمزور ہیں. آپ دونوں کی دیے ہوئے پہ گزارا کرتے ہیں. شاہ نواز نے باری باری غزالہ اور رب نواز کو دیکھتے ہوئے یتیم لہجے میں کہا. اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. رب نواز نے بدحواسی سے اسے دیکھا. ایسا نہیں ہے شاہ نواز، تم زیادہ جذباتی ہو. اس حویلی میں تمہارا بھی حصہ ہے. تمہیں جو ملتا ہے وہ تمہارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں. ہم سب تو تیری بڑی عزت کرتے ہیں. ہم تو تمہاری داڑھی کے بال کے برابر بھی نہیں. رب نواز نے بے بس لہجے میں کہا. اسے اندر ہی اندر شاہ نواز کا یہ الزام غزالہ کے لگائے ہوئے الزام سے بڑا لگ رہا تھا. ثروت اور کلثوم بھی دنگ کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں. ان کی زبان ان کا ساتھ چھوڑ گئی. غزالہ کو اچانک جیسے ہوش آیا. اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے. میں معافی مانگتی ہوں آپ سب سے. میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں تو زبیدہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہوں. رابعہ اور ہانیہ میری نور اور عینی جتنی عزیز ہیں مجھے بس غلط فہمی ہو گئی تھی اور بیٹیوں کے ماں ہونے کے ناطے میں نے صرف زبیدہ سے یہ بات کی تھی. غزالہ کے جڑے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس کے اندر خود پہ لگا ہوا الزام ٹھاٹے مارا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو اسی طوفان کے لائے ہوئے تھے، لیکن وہ بظاہر ندامت کے محسوس ہو رہے تھے. سبھی غزالہ کے خلوص سے واقف تھے. سب نے اندر ہی اندر اس بات کو اس کی ایک غلط فہمی قبول کر لیا تھا سوائے زبیدہ کے. وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں رابعہ اور ہانیہ موجود تھیں. شاہ نواز سیدھا مسجد چلا گیا. کچھ ہی دیر بعد اس کی خوبصورت آواز میں مسجد کے اسپیکر سے اذان گونجنے لگی. نورالعین کو رہ کر اپنی ماں غزالہ پہ غصہ آ رہا تھا کہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس نے دکھایا کیوں نہیں سب کے سامنے. کمرے میں آتی اس نے غزالہ سے پہلا سوال یہی کیا. امی، آپ نے وہ خط کیوں نہیں دکھایا کسی کو؟ تم یہ بات نہیں سمجھو گی نور. میں ایک ماں ہوں، اس لیے میں اس خط کو نہ دکھانے کی وجہ کو بہتر سمجھتی ہوں. غزالہ نے آنکھیں پونچھتے ہوئے جواب دیا. ایسا کر کے خود کو تو برا بنا لیا نا اپنے دوسروں کی نظروں میں. اس سے بہتر تھا آپ زبیدہ چچی سے کوئی بات ہی نہ کرتی. نتیجہ کیا نکلا؟ ساری تو پکر رخ اپنی طرف کر لیا آپ نے. اسے رہ کر زبیدہ چچی پہ غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے دانت پیسنے پہ مجبور ہو رہی تھی. مجھے کیا پتا تھا کہ زبیدہ اتنی بے وقوف نکلے گی. جو بات صرف اس کے کمرے تک رہ سکتی تھی اس نے اپنی بے وقوفی سے حویلی کے ایک ایک اینٹ پہ رکھ دی. میں تو ایک ماں ہونے کے ناطے اسے خبردار کرنے گئی تھی رابعہ کے بارے میں. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ الٹا زمین اور آسمان سر پہ اٹھا لے گی. غزالہ نے دبی آواز میں روتی ہوئے کہا. عینی کب کی خاموش کھڑی تھی. اس نے روتی ہوئی غزالہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بہتر ہوتا امی کہ آپ وہ خط سب کو دکھا دیتی. ویسے بھی سب کو اکٹھا تو کر ہی چکی تھی زبیدہ چچی. پھر خود پہ الزام لگوانے کا کیا فائدہ تھا؟ اس نے بھی نور کی بات کی تائید کی. مجھ پہ جو الزام لگایا اس کمعقل نے، وہ تو پھر بھی اس حویلی کی دیواروں سے اتر جائے گا ایک دن. اگر خط دکھا دیتی تو جو کالک حویلی کی دیواروں پہ لگنی تھی وہ آئندہ نسلوں تک بھی نہیں اترنی تھی. خیر، جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. بال گول مول ہو گئی. ویسی بھی بات یہاں تک آتی ہی نہیں اگر زبیدہ بین کرنے کی بجائے حوصلے سے میری پوری بات سن لیتی. توبہ امی، وہ تو ایسے بول رہی تھی جیسے برسوں سے اس موقع کے انتظار میں ہوں کہ ابو اور آپ کے خلوص کا جنازہ نکال سکیں. مجھے ان کی باتوں کا بہت دکھ ہوا ہے. نور نے افسوس کرتے ہوئے کہا. مجھے بھی ایسا ہی لگا، عینی افسوس سے بولی. خیر امی، جب ابو نماز پڑھ کر آ جائیں تو اس خط کے بارے میں کم سے کم انہیں ضرور بتا دیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے. عینی کی اس بات پہ غزالہ نے اس بات میں سر ہلایا. کچھ ہی دیر میں عینی اور غزالہ کچھ حد تک نارمل ہو چکی تھی مگر نورالعین اندر ہی اندر جل رہی تھی. دراز میں سے خط نکال کر وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی. عینی اس کی طرف اسی رفتار سے لپکی. یہ ٹھیک نہیں ہے نور باجی. اس نے پوری قوت سے نور کا بازو پکڑ کے اسے روکا. تو وہ جو ہوا وہ ٹھیک تھا؟ نور نے موڑ کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. غلطی کا جواب غلطی کر کے نہیں دیا جاتا. امی بڑی ہیں، وہ بہتر سمجھتی ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. لائیں اب یہ خط مجھے دیں. عینی نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سے خط کا مطالبہ کیا. نور نے ایک تیکھی نظر زبیدہ چچی کے کمرے پہ ڈال کر اور ہونٹ بھینچتے ہوئے خط اسے پکڑا دیا.
اینی کچھ دیر بعد واپس چھت پہ چلی آئی تھی، جبکہ مجاہد کے کمرے میں موجود کلثوم اور ثروت کے درمیان باتوں کا محور وہی واقعہ تھا جو کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ میرا تو اپنا دل نہیں مانتا اس بات میں سچائی ہو۔ رابعہ بڑی سمجھدار اور فرمانبردار بچی ہے، دین اسلام کو سمجھنے والی۔ غزالہ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی نے ثروت کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی امی ایسا ہی ہے، لیکن زبیدہ چچی سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ جو بھی تھا انہیں اس بات کو اپنے کمرے تک ہی رکھنا چاہیے تھا۔ آخر کو بیٹی کی ماں تھی۔ بیٹیوں پہ لگنے والا الزام جھوٹا ثابت ہو بھی جائے تو وہ الزام کہیں نہ کہیں اس کی تقدیر سے چپکا رہ جاتا ہے۔ زبیدہ تو شروع سے ہی عقل کی پوری ہے۔ خیر جو ہوا سو ہوا، ہمیں اس پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ شکر ہے مجاہد گھر پہ نہیں تھا۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ اچانک یاد آنے پہ امی نے ثروت سے دریافت کیا۔ یہ بھی کوئی بات ہے پوچھنے کی بھلا؟ جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ثروت نے الٹا سوال کیا، لیکن کلثوم کو سمجھ نہیں آئی۔ شاہ رخ خان کی کوئی فلم لگی ہوگی، چلا گیا ہوگا دیکھنے۔ ثروت نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کلثوم کی بے بس نظریں حق نواز شہید کی تصویر پہ جا ٹھہریں۔ اگلے ہی لمحے اس نے معذرت خواہانہ انداز میں نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ ایک کتاب اٹھایا اور اوپر اینی کے کمرے میں چلی آئی۔ ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، امی نے کہا ہے آپ سے پوچھ لوں۔ ہانیہ نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ہاں کوئی بات نہیں، لاؤ ادھر سمجھا دیتی ہوں۔ اینی نے اسے کتاب پکڑتے ہوئے کہا۔ زبیدہ نے ہانیہ کو اینی کی طرف بھیج کر رابعہ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع پا لیا تھا۔ رابعہ زبیدہ کو اکیلا دیکھ کے اسے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دے امی، میری وجہ سے۔ ارے بے وقوف، اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ غزالہ کو بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ویسے اللہ معاف کرے، اپنی دو بیٹیاں پھر بھی اتنی بڑی تہمت لگاتے ہوئے پل بھر کو نہیں سوچا اس نے۔ زبیدہ نے اسے خود سے الگ کرنے کے بعد اس کے گال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کل سے حویلی کے سارے کام میں خود کروں گی۔ پوری حویلی کو چلا کر کیا سمجھتی ہے غزالہ بھابی کہ کسی کو بھی نیچا دکھا سکتی ہے؟ اس نے کڑوے لہجے میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کی مدد کیا کروں گی، رابعہ نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے غزالہ بھابی نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں کسی کو فون کرتے ہوئے سنا تھا۔ زبیدہ نے یکدم یاد کرتی ہوئی رابعہ سے پوچھا۔ رابعہ بکھلا گئی یہ سوال سن کر، مگر اگلے لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ جی امی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں دراصل اپنی دوست کو فون کری تھی، کل پیپر ہے نا، اس سلسلے میں۔ آپ کو تو پتہ ہے میری انگریزی سے جان جاتی ہے، ذرا بھی پلے نہیں پڑتی۔ باتوں میں نے کہہ دیا کہ انگریزی کا پرچہ دینے سے تو بہتر ہے بندہ کہیں بھاگ جائے۔ چچی جان نے شاید یہی بات سن لی ہو۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ کسی تہمت کی تلاش میں، ورنہ میں یہ بات کبھی نہ کرتی۔ وہ یہ کہتی ہوئے ایک بار پھر رونے لگی۔ آپ پلیز ابو کو بتا دیجیے گا جو بات ہے، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچیں۔ اچھا بس کر دو، اب کچھ نہیں سوچیں گے وہ، میں سمجھا دوں گی انہیں۔ تم اب آرام سے سو جانا، انگریزی پہلے ہی تمہیں نہیں آتی، بیٹھی سوچتی رہو گی تو کل پرچے میں کیا لکھو گی؟ بلوچ حویلی ایک نئی امید، ایک نئی زندگی کے جشن کی تلاش لیے صبح سے ہی پورے ملک کی میڈیا کی توجہ حاصل کی ہوئی تھی۔ آرام کو انتظار تھا تو بس مجاہد بلوچ کا۔ پھراتے ہوئے ڈرون کیمرے ہوں یا پھر کیمرہ مین کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کیمرے، حویلی کے ارد گرد استقبال کرنے والے سینکڑوں لوگ ہوں یا حویلی کے اندر موجود مجاہد بلوچ کے خون کے رشتے، ہر ایک کو اس کی آمد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ایئرپورٹ پہ ایک جمع غفیر تھا جو مجاہد کے استقبال اور حکومت کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ مجاہد کو لوگوں کے سامنے لائے بغیر ایئرپورٹ کے وی آئی پی راستے سے وزارت داخلہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ رسمی کارروائی اور میڈیکل چیک اپ کے بعد اسے مکمل پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ جہان آباد روانہ کر دیا گیا۔ حکومت نے اسے میڈیا کے سامنے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے ایئرپورٹ سے میڈیا اور لوگوں کی نظروں سے بچا کر نکالا گیا تھا۔ سر آپ کے حکم سے پریس کانفرنس تو ملتوی کر دی ہے، لیکن ہم اسے میڈیا سے دور نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ سارا میڈیا اس وقت مجاہد بلوچ کے گھر پہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ حکومت کی میڈیا ایڈورٹائزر نے خدشہ ظاہر کیا۔ حکومت کو اسے میڈیا کے سامنے پیش ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، بس حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ پریس کانفرنس حکومتی سرپرستی میں ہونے کا تاثر پیش کرے۔ ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر تھے۔ سیکریٹری داخلہ نے حکومت کی میڈیا ایڈورٹائزر کو جواب دیا تھا۔ شام کا سورج آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نیلگواں آسمان اب پیلا پڑ رہا تھا جو بعد میں دھیرے دھیرے لالگی میں بدل گیا تھا۔ 6 گاڑیوں کے حصار میں وہ گاڑی جہاں آباد میں داخل ہوئی، اس میں مجاہد بلوچ آزادی کے لباس میں ملبوس گمسم بیٹھا تھا۔ حویلی کی چھت پہ موجود اینی بلی کو گود میں اٹھائے کھوئی نظروں سے باہر موجود لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے خوبصورت اور نئے کپڑے کس خوشی میں پہنائے گئے ہیں۔ وہ کبھی سہمی نظروں سے لوگوں کو دیکھتی اور کبھی فضا میں وقفے سے بلند ہوتے ہوئے ڈرون کیمروں کو۔ کچھ ہی دیر بعد دھول اڑاتی ہوئی 7 گاڑیوں کی قطار اسے حویلی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ بدستور کھوئی ہوئی انداز میں بلی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ گاڑیاں حویلی کے قریب پہنچی تو ہر طرف ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ سارے کیمروں کا رخ اب گاڑیوں کی طرف تھا۔ حویلی میں موجود سب لوگ بے قراری کے عالم میں گیٹ سے باہر چلے گئے تھے۔ فضا میں کبھی مجاہد کا نام بلند ہوتا تو کبھی حکومت کے حق میں نعرے لگنے لگتے۔
بلی اینی کی گود سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اینی اس کے پیچھے نہیں گئی، وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی خاموش قدموں میں حرکت آئی تو وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں چلی آئی۔ وہ بے نیاز انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں سے اسے اپنے گھر والوں کی آہیں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ پر پہنچ گئی۔ بلی بھی اس کے پیچھے چلی آئی اور آتی ہی اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ آہیں اور سسکیاں آہستہ آہستہ بڑھ گئی تھیں، جس کی وجہ مجاہد کا ویل چیئر پہ حالت زار میں ہونا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجاہد ان کو اس حال میں ملے گا۔ سب سے پہلے دین محمد نے مجاہد کو اپنے سینے سے لگایا تھا، ساتھ ہی وہ بوڑھی آواز میں رو پڑا۔ ایک دل خراش منظر تھا، غموں کے بادل جیسے بنا گرجے ہی برس پڑے تھے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتی موتی بکھر رہی تھیں۔ اگلی باری سروت کی تھی، اس کی تو آواز ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے مجاہد کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجاہد، اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، ساتھ ہی وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کھپ کھپاتی ہوئی ہاتھوں سے اس نے مجاہد کا چہرہ اوپر کیا۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر اشک بار تھا۔ کیمرے رو نہیں سکتے تھے، وہ بس اس دل خراش منظر کو قید کر سکتے تھے، اور وہی انہوں نے کیا۔ باری باری سبھی نے مجاہد سے مل لیا تھا اور سبھی کی حالت زار تھا، وہی حالت جو امیدوں کے ٹوٹنے پہ ہوا کرتی ہے۔ بالآخر ہجوم سے نکال کر مجاہد بلوچ کو گیٹ کی طرف بڑھایا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی میڈیا کی توجہ اب دین محمد اور رب نواز کی طرف مرکوز ہو گئی تھی، اور وہ مجاہد کے حوالے سے سوالات کرنے لگے۔ گیٹ پر پہنچ کر ویل چیئر اینی کے سامنے جا کر روک دی گئی۔ ویل چیئر پہ گم سم چہرہ جھکائے بیٹھے مجاہد بلوچ نے پہلی بار اوپر دیکھا۔ ویل چیئر کے عقب میں موجود ثروت نے دکھ بھری نظروں سے مجاہد کو دیکھا۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں، سفید ہوتے ہوئے بال اور منہ سے ٹپکتی رال اس کی امریکی جیل میں گزارے 7 سالوں کی داستان سنا رہی تھی۔ آ گیا مجاہد، غزالہ نے پتھر بنی ہوئی اینی کو جھنجھوڑتی ہوئی امید سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ آئے گا، لو دیکھو آ گیا وہ۔ غزالہ نے اینی کو جھنجھوڑنے کے بعد اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی رو رہی تھیں، لیکن اینی جوں کی توں کھڑی رہی۔ پیچھے سے اس کی بڑی بہن نورالعین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر غزالہ سے الگ ہو گئی۔ پہلی بار اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بے حال مجاہد کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ 2 قدم اٹھاتی ہوئی مجاہد کے پاس چلی آئی۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے پلکیں نہیں جھپکیں۔ غزالہ سمیت سبھی کو اس لمحے کا انتظار تھا۔ سبھی کو یہ امید تھی کہ وہ انہیں نہ صحیح مجاہد کو ضرور پہچانے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مجاہد کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ 2 پل خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ زور سے ہنس دی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہنسی قہقہوں میں بدل گئی۔ وہ کون تھی اور کیوں ہنس رہی تھی، مجاہد کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ ایک بار پھر پتھرائی ہوئی نظروں سے زمین کو دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال اب کی بار زمین کو چھونے لگی تھی۔ زمین کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہاں موجود بلوچ حویلی کے مکینوں کی آنکھیں نا امیدی نے بھگو دی تھیں۔ وہ لمحہ جس کا غزالہ سمیت سبھی کو برسوں سے انتظار تھا، وہ آیا تو صحیح، مگر سب کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر گیا۔ کہہ کے لگاتی ہوئی اینی نے اپنی بلی کو اٹھایا اور اوپر چلی گئی۔ سورج بھی اس اداسی کو لیے جا چکا تھا، شاید وہ اس منظر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ واشنگٹن سے پاکستان واپسی کے لیے اسمارا قومی ایئر لائن کی پرواز میں موجود تھی۔ وہ جب جہاز میں سوار ہوئی تھی تو سبھی مسافروں نے تالیاں بجا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ امریکہ میں لائیو شو اور پریس کانفرنس کے دوران جس طرح اس نے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی تھی، وہ ہر ایک کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امریکہ کے اس ایک دورے نے اس کی مقبولیت کو 2 گنا کر دیا تھا۔ پاکستان کے علاوہ وہ دیگر مسلم ممالک میں بھی اس کے شو سے متعلق کلپس وائرل ہو رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کی فالوئنگ تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی گفتگو سے دنیا بھر کے عام لوگوں کے لیے بہت سے سوالات چھوڑے تھے، جن کا جواب اب دنیا کو ہی دینا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اس بات کی خوف میں اٹی اس دنیا میں لوگ سچ بولیں یا نہ بولیں، لیکن سچ بولنے والے کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی قوم۔ وہ اپنی ترجمانی کرنے والوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا جب وہ جہاز میں تشریف لائی تھی۔ جہاز میں ہی اس نے مجاہد بلوچ کی واپسی کی رپورٹ اپنے چینل پر دیکھی تھی۔ وہ مجاہد بلوچ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ویڈیو میں ایک طرف خوبرو نوجوان زندگی سے بھرپور امید لیے کھڑا تھا، تو دوسری طرف وہ تصویر تھی جو مجاہد بلوچ کی موجودہ حالت کی عکاسی کرتی تھی، جس میں وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا، زندگی کے رنگوں سے بے خبر، نا امیدی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اسمارا کو اب سمجھ آئی کہ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران اسے میڈیا کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ مجاہد کی اس حالت کو دنیا کے سامنے لائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اسے سوائے سمندر کے کچھ اور دکھائی نہیں دیا تھا۔ صبح کے 11 بجے فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے آتے ہی جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میڈیا سے رسمی گفتگو کے بعد وہ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں چلی آئی، جہاں سکندر گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ احمر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، ننھے احمر نے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ اسمارا کو دیکھتے ہی اسے لپٹ گیا۔ میری جان، مما نے بھی تمہیں بہت مس کیا، اسمارا نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا۔
احمر کو پچھلی نشست پہ بٹھا کر وہ خود سکندر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ چلیں؟ سکندر نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ اسمارا کے سر ہلانے پر اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ کیسا رہا ٹور؟ اس نے اسمارا کو دیکھے بغیر پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسمارا نے تیکھی ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، ویسے پوری دنیا جانتی ہے کیسا رہا تمہارا ٹور۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تمہیں امریکہ نے، اس نے شوق نظروں سے اسمارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں تک تو جو تھا سب اچھا ہو گیا، آگے کیا ہوگا کچھ خبر نہیں۔ اسمارا نے سر اٹھا کر شیشے میں بیٹھے پیچھے ننھے احمر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم ڈر رہی ہو؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے سکندر، انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ نہیں ڈرتا، وہ تب ڈرتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسا جو اس کا سب کچھ ہو، اس نے بصتور احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں فکر تھی، محبت تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے شیشے میں احمر کو دیکھا۔ یہاں سب ٹھیک ہے، کل والے شو نے حکومت کا تھوڑا بہت غصہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اور فاروقی صاحب، ان کا رد عمل کیسا تھا؟ انہیں تو بس ریٹنگ چاہیے اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ ریٹنگ ان کے لیے کوئی اور نہیں لا سکتا، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ پوری تیاری میں تھے کہ تمہارا کنسرٹ منسوخ کرنے کو، بھلا ہو کل والے شو کا جس نے حکومت کو بھی تمہارا گرویدہ بنا دیا ہے، اور یہی سوچ کر فاروقی صاحب بھی سکون سے ہیں۔ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ جاتے ہی فاروقی صاحب کو کچھ کہنے سے پہلے استعفیٰ ان کی میز پہ رکھ دوں گی، لیکن تم نے جو خبر سنائی ہے وہ سن کر لگ رہا ہے کہ تنخواہ کو ڈبل کرنے کی بات کروں ان سے، اسمارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا کمال تمہارے اس شو کا ہے، حکومتی حلقے تو خوش ہیں کہ جو باتیں وہ نہیں کر سکتے سفارتی طور پر وہ تم نے کر دیں، دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا اور حکومت بھی حرف پہ نہیں آنے دیا، ورنہ پریس کانفرنس میں جو تم نے سوال کیے تھے حکومت زیادہ خوش نہیں تھی ان پر۔ فاروقی صاحب کو بھی یہی فکر تھی کہ ان کا چینل کسی پابندی کی زد میں نہ آ جائے۔ چلو اب تو ان کا یہ خوف ختم ہو گیا، اسمارا نے گہری سانس لی۔ خیر ابھی تو مجھے گھر چھوڑ دو، میں 1-2 دن آرام کرنا چاہتی ہوں اور احمد کو وقت دینا چاہتی ہوں، فاروقی صاحب سے میں فون پر بات کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نگاہ اسمارا کے گلے میں چمکتے لاکٹ پر پڑی، اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے۔ حویلی کے گیٹ پہ ہارن سن کر اینی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ چھت کی 4 دیواری سے سر نکال کر اس نے پہلے صحن کو دیکھا، پھر حویلی کے گیٹ کی طرف۔ اتنے میں ہانیہ نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سے نکلتی عمیر اندر چلا گیا، جبکہ مجاہد نے نظریں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ اینی فوراً دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا آیا اور اس کے ہاتھ میں سجا ہوا ایک ڈبہ تھا۔ چپ چپ کر دیکھتی ہو، سامنے آتا ہوں تو نظریں چھپا لیتی ہو، اس نے اینی کو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر کہا۔ اینی نے قدم وہیں روک گئی۔ اس نے مڑ کر مجاہد کی طرف دیکھا۔ انسان غلطی کرنے والے کو پہلے چھپ کر ہی دیکھتا ہے، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ مجاہد اس کی بات پر پل بھر کو مسکرایا۔ غلطی کرنے والے کو چھپ کر دیکھنا بھی غلطی ہی ہوتی ہے، ڈنکی کی چوٹ پر سامنے آ کر کہنا چاہیے کہ دیکھو تم غلطی کر رہے ہو۔ وہ چلتا ہوا اینی کے قریب آ گیا۔ ویسے میں سمجھا نہیں، اب کیا غلط کر دیا میں نے؟ مجاہد نے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو صبح عمیر کو قسم دے کر پوچھوں گی، وہ پردہ اٹھا دے گا تمہاری غلطی سے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ مجاہد پھر سے مسکرایا۔ کچھ غلطیوں سے پردہ اٹھایا نہیں جاتا بلکہ ان پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں مروانا چاہتی ہوں مجھے دادا جان یا شاہ نواز چچا سے؟ کیوں ڈر گئے؟ اینی تلخی سے مسکرائی، اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نہیں، میں اپنے لیے نہیں ڈرتا، ان کے لیے ڈرتا ہوں۔ انہیں پتہ چلے گا کہ سینما جا کر فلمیں دیکھتا ہوں، وہ بھی انڈیا کی، تو وہ ٹوٹ جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے گریٹ ہندوستان ٹوٹا تھا سن 1947 میں، مجاہد نے انتہائی سنجیدہ ہو کر کہا۔ اینی نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہی تو ٹوٹیں گے وہ، جس دشمن کی گولی نے دادا جان کو معذور کیا، جس دشمن کی فائرنگ سے حق نواز چچا کو شہید کیا، انہی کی حلال کمائی کی 1000-1200 تھما کر آ جاتے ہو ہر بار، وہ بھی ان سے میچ ہارنے کے بعد۔ اینی نے اس کی آنکھوں میں تلخ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً کھوئی کھوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں کھڑکی سے کود کر اندر چلا گیا۔ ایک مسرور سی مسکراہٹ اس کے لبوں سے نکلی۔ پہلی بار نظر بھر کر دیکھا ہے تم نے، لگتا ہے نظر لگ جائے گی، وہ فدائی انداز میں بولا۔ جی میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنی خواہشوں تلے دوسروں کے احترام کو کیسے کچل دیتا ہے، وہ کھڑ لہجے میں بولی اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں چرا لیں۔ دشمن کو بھی میں دشمن سمجھتا ہوں تمہاری طرح، میں بس یہ جانتا ہوں کہ دشمن صرف وہی ہیں جو سرحدوں پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، باقی لوگ تو ہماری طرح ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے، مبارکباد دینے والے، داد دینے والے۔ یہ خاصیت صرف ہم میں ہے مجاہد، ان کو تو بس تم نے فلموں میں دیکھا ہے۔ خیر میرا تم سے اس وقت بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کل میرا پیپر ہے، میں اسی کی تیاری کر رہی تھی کہ تم آ گئے۔ وہ جان چھڑاتی ہوئی کمرے کی طرف مڑی، وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی جس سے صرف وقت کا ضیاع ہو۔ ارے میں کہاں آیا، آئی تو تم تھی دیوار سے جھانکنے، اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ مجاہد نے مسکراتے ہوئے اس کے پیروں کی طرف دیکھا، اس نے مڑ کر ایک نظر مجاہد کو دیکھا اور پھر اپنے پیروں کو۔ جلد ہی اس نے خود کو اس بدحواسی سے باہر نکال لیا۔ میرے پاؤں اور میرے جوتے، تمہیں اس سے کیا؟
ٹھیک کہہ رہی ہو تم، چلو یہ غصہ تھوک دو، میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا۔ اس نے اینی کی طرف ہاتھ میں پکڑا ڈبہ بڑھایا۔ میں مزید کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گی، جو پہلے لیا تم نے وہ شاید دوسرے کزن یا دوست سمجھ کے رکھ لی ہے، لیکن اب مجھے وحشت ہونے لگی ہے تمہاری تحفوں سے، یوں لگتا ہے جیسے محبت پیک کروا کے زبردستی مجھے قبول کرنے کا کہتے ہو۔ وہ سرد لہجے میں اس کے احساسات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بولی، چلو تم یہ تو مانے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں پرفیومز کتنے پسند ہیں، اس لیے ایک اور پرفیوم لایا ہوں، رکھ لوگی تو میری یہ یک طرفہ محبت مہک اٹھے گی۔ اس نے نا امیدی سے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی نے کچھ نہیں کہا، اس نے نہ چاہتی ہوئے بھی خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا۔ وہ شاید اب اس بحث کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ شکریہ نہیں کہو گی؟ مجاہد نے اسے مڑتے دیکھ کر جھٹ سے پوچھا۔ زبردستی کی تھمائی ہوئی چیز کا کیا شکریہ؟ اس نے مڑ کر اسی انداز میں جواب دیا۔ ایک بات اور کہنی تھی تم سے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ مجاہد نے اس کے جواب کو اندر ہی اندر کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا۔ کہو، اینی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، گویا وہ منتظر ہو اس کی بات سننے کی۔ مجاہد اس کے مزید قریب آ گیا۔ میری محبت کا سر تمہارے قدموں تلے ہے، جوتا پہنو گی تو اس کے سر پہ پڑے گا۔ وہ بیچارگی سے بولا۔ تو کیا ننگے پاؤں گھومتی پھروں ہر وقت؟ وہ مجاہد کی بات پر حیران ہوئی۔ نہیں، یہ میں نے کب کہا، تم جیسا چاہو جوتا پہنو، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئندہ ننگے پاؤں سامنے مت آنا، ورنہ مجھے لگے گا کہ محبت کو مار پڑتے دیکھا نہیں گیا تم سے۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اور کیا؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ اس کی نظریں جیسے شکست کھا رہی تھیں، اس کے انداز میں وحشت سرایت کر گئی تھی۔ اور یہ کہ تمہیں شاید محبت ہو گئی ہے مجھ سے، اس لیے جوتا پہن کر آنا آج کے بعد، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی اور گمان ہو اور پھر اس کے ٹوٹنے پر میں پتھر ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ ہونٹ بھینچتا ہوا وہاں سے سیڑھیوں کی طرف مڑا۔ بنا رکے وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا آیا۔ اینی کچھ دیر وہاں اسی حالت میں کھڑی رہی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے ڈبے کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پیکنگ کھول کر پرفیوم کی خوبصورت شیشی باہر نکال لی۔ غیر ملکی برانڈ کا پرفیوم ملنے کے بعد اس کے پاس مجاہد کی طرف سے دیے گئے پرفیومز کی تعداد اب 6 ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا جتانا چاہتا ہے یہ، وہ بڑبڑائی۔ میرے ہی باپ سے پیسے لے کر میرے لیے ہی مہنگے پرفیوم لے آتا ہے اور کہتا ہے محبت کرتا ہے مجھ سے۔ تلخ انداز میں کہتی ہوئے اس نے پرفیوم کو اسی دراز میں رکھ کر دراز بند کر دیا جہاں باقی کے پرفیومز جوں کے توں پڑے تھے۔ مجاہد کے نیچے آتے ہی اس کی ماں کلثوم نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں گیا تھا، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جب ہمیں جواب کا پتہ ہے میں تو اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ثروت نے اس کے جھکے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ اس نے سر اٹھا کر ثروت سے پوچھا۔ شاہ رخ خان کی فلم دیکھ رہے آ رہے ہو نا؟ ثروت نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پہ کلثوم نے اپنی توجہ مجاہد کے جواب پر مرکوز کر لی تھی۔ ہاں، فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن شاہ رخ خان کی نہیں، اکشے کمار کی۔ اور یہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ہمسائیوں سے؟ صرف اسی لیے کہ ابو سرحد پر ہونے والی فائرنگ میں جان سے چلے گئے؟ کیا شاہ رخ خان نے گولی چلائی تھی یا اکشے کمار نے؟ وہ اکھڑ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پہ 7 بل پڑ گئے تھے۔ اینی کی طرف سے ملنے والی مایوسی غصہ بن کر اس کی آنکھوں میں امڑ آئی۔ گولی جس نے بھی چلائی ہو، وہ آتی انہیں پیسوں سے ہے جو تم لوٹا کر آئے ہو۔ ادھر پاکستان انڈیا سے ہارتا ہے، ادھر تم ہار کر آتے ہو۔ ثروت نے اس کے سوال کا 2 ٹوک جواب دیا۔ مجھے تو آپ لوگوں کی سوچ پر ہنسی آتی ہے، وہ بے بسی سے مسکرایا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں ملکوں کے لوگ مارے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ باقی کے لوگ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ اور پھر میں انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھتا ہوں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس ملک کی ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اینی کی باتوں کا غصہ وہ یہاں نکال رہا تھا ہمیشہ کی طرح۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو پاکستانی فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ثروت نے سرگوشی کی، لیکن مجاہد کے کانوں نے سن لیا۔ وہ یکدم مسکرا اٹھا۔ پاکستانی فلمیں کہہ کر لگاتی اس نے تمسخر اڑانے والے انداز میں دہرایا۔ ثروت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو بات کی تھی اس کے دفاع کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، اس لیے اس نے فلموں کا رخ ڈراموں کی طرف موڑ دیا۔ فلمیں نہ صحیح، ڈرامہ دیکھ لیا کرو، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بنتے پاکستانی ڈراموں جیسے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہو تو پتہ چلے تمہیں۔ ڈرامے تو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھا کریں، مجھے نہیں پسند۔ اور پاکستانی فلموں میں کیا لکھا ہے سوائے شان کے گرجنے برسنے کے؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے تمہیں کیوں پسند ہوں گے پاکستانی جو ہیں، تمہیں تو بس شاہ رخ خان کا منمنانا پسند ہے۔ ثروت نے مایوسی سے کہا۔ کلثوم چپ چاپ کھڑی ان دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ اس نے اشارے سے ثروت کو بحث ختم کرنے کا کہا، مگر وہ آسانی سے کہاں باز آنے والی تھی۔ جسے آپ منمنانے کا تانا دے رہی ہیں اس کے کروڑوں فین ہیں دنیا میں، کروڑوں روپے لیتا ہے وہ ایک فلم کے، ہیرو ہے وہ، صرف میرا ہی نہیں تقریباً ہر پاکستانی کا۔ مجاہد نے فخریہ انداز میں بھریں اٹھا کر جواب دیا۔ سارے پاکستانیوں کو شامل مت کرو، صرف اپنی بات کرو، ہم پاکستانی کے ہیروز کوئی اور ہیں۔ ثروت نے غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا، کون ہے وہ ہیروز؟ مجاہد نے کندھے اچکائے۔ پیچھے مڑ کر دیوار پہ لگی وہ تصویر دیکھ لو، یہ ہیں ہم پاکستانیوں کے ہیروز، نہ کہ سرحد پار کے منمنانے والے۔ ثروت کا اشارہ حق نواز شہید کی تصویر کی طرف تھا۔ اچھا، اس نے مڑ کر تصویر دیکھے بغیر کہا۔
مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجاہد تم ہمارے ہیرو کے بیٹے ہو، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آؤ ہمارے پاس نوکری کرو، دھکے مت کھاؤ کیونکہ تم اس ملک کے ہیرو کے بیٹے ہو، تلخ انداز میں بولا۔ کلثوم اور ثروت اسے دیکھتی رہیں۔ ثروت کے پاس اس کے جواب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کوئی میرے ساتھ سینما جا کر دیکھیں آپ دونوں، جو بھرے پڑے ہوتے ہیں شاہ رخ خان، سلمان یا کسی دوسرے ہیروز کو دیکھنے کے لیے، ان کے ایک ایک ڈائلاگ پہ واہ واہ کرتے اٹھتے ہیں لوگ۔ انہیں کون بتائے گا کہ ان کے ہیرو وہ نہیں جو سینما کی اسکرین پر نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو دیواروں پہ ٹنگی تصویروں میں قید ہیں۔ اس نے تکلیف دہ نظروں سے اپنے باپ شہید حق نواز کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، شہید کبھی نہ مرتا ہے نہ قید ہوتا ہے، اور یہ پورا پاکستان ایک سینما میں نہیں سما سکتا۔ چند لوگوں کی مثال دے کر تم ابا کی قربانی کو بے مول نہیں کر سکتے۔ ثروت ٹھوس لہجے میں بولی تو مجاہد کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ اس ملک میں شہید صرف اپنے گھر میں زندہ رہتا ہے باجی، اور ایک بات میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ملک کے کونے کونے میں سینما بنا دیا جائے تو پورا پاکستان ہی سینماؤں میں سما جائے گا بھارتی فلمیں دیکھنے کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا، یہ تمہاری خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں۔ پتہ نہیں کیوں دن بدن بدزن ہوتے جا رہے ہو اس ملک سے، صرف اس لیے کہ ایک نوکری نہیں مل رہی تمہیں، یا اس لیے کہ ابا کی شہادت کیش نہیں ہو رہی تم سے؟ ثروت نے افسوس کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بس کر دو تم دونوں۔ کلثوم بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ آئے دن یہ بحث و تکرار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی تو عادت ہے ہر چیز میں کیڑے نکالنا، تم ہی چپ کر جایا کرو۔ اس نے ثروت کی طرف دیکھتی ہوئے کہا، میں تو چپ ہو جاؤں گی امی، لیکن خاموشی میں جب یہ تصویر چیخے گی تو تب کیا کریں گی آپ؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھا امی، جب چپ نہیں ہوں گی تو ویسے ہی میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں زیادہ بولنے لگ جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ مجاہد نے اس پوری گفتگو میں پہلی بار دھیمے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے زور نظروں سے ثروت کی طرف دیکھا جو کہ بولنے کو تیار تھی۔ اور میں نے سنا تھا جب لڑکوں کا دل گھر سے باہر کہیں لگ جاتا ہے تو وہ گھر میں ہنگامہ کرنے لگتے ہیں۔ ثروت نے اس کی بات کا اسی انداز میں جواب دیا۔ کڑوی حقیقت کو ہنگامے کا نام دے کر آپ جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں باجی، اور ویسے بھی میرا دل اسی گھر میں ہے، کہیں باہر نہیں لگا۔ اس نے کمرے سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں جس طرف اٹھی تھیں اس طرف شاہ نواز اور زبیدہ کا کمرہ تھا، اور اس کے ساتھ والا ہانیہ اور رابعہ کا۔ کلثوم نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے کچھ سمجھ میں آ گیا ہو۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ادھیڑ عمر شخص نے مولانا حشمت خان کے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم۔ حشمت خان نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا اور اس شخص کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت ہی مولانا صاحب، آپ نے یوں اچانک بلایا؟ آنے والے نے قالین پہ براجمان ہوتے ہوئے پوچھا۔ خیریت ویریت کو چھوڑو، کام کی بات کرو، مولانا نے ناگواری سے کہا۔ کام ہو جائے گا مولانا صاحب، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بس ایک دو دن کی بات ہے، پھر تماشا ساری دنیا دیکھے گی۔ اس شخص نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ مولانا نے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا۔ حضور بے فکر ہو جائیں، سارے بڑے مدرسوں سے بات ہو گئی ہے، سڑکیں لوگوں سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھر جائیں گی۔ وہ اطمینان سے بولا۔ صرف سڑکیں نہیں بھرنی، 15-20 مکھیاں مارنی بھی ہیں تاکہ فوج کو دخل اندازی کرنا پڑے، اصل تماشا تو پھر شروع ہوگا۔ مولانا نے چنگاری بھری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساری تیاریاں آپ کی امنگوں کے مطابق ہو رہی ہیں حضور، شاہ نواز بلوچ کے بڑوں سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں کسی بھی قیمت پر شاہ نواز کو آزاد کروانے کے لیے، لیکن حضور سارا مسئلہ اس لڑکی کا ہے، وہ بنے بنائے کام کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس شخص کا اشارہ اسمارہ کی طرف تھا۔ اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے تم کو بلایا ہے ہم نے، مولانا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی حکم مولانا صاحب۔ وہ شخص سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سرکار کو اس کے لاکٹ میں سے کچھ نہیں ملا، اصل لاکٹ اب بھی اس کے پاس ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے لاکٹ میں چھپی ہوئی راز کا علم ہے، مولانا نے تیکھے لہجے میں انکشاف کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے حضور، اگر اسے علم ہے، فکر کس بات کی ہے؟ فکر کی بات تو ہے، تم نے اس لڑکی کو امریکی ٹی وی پہ نہیں دیکھا؟ جب اسے پوچھا گیا کہ وہ مفتی شہاب اللہ کے خلاف آپریشن کی حمایت کیوں نہیں کرتی تو اس نے اس مسئلے کو ذاتی کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے سچ کا پتہ چل گیا ہے، اور اگر اسے اس سچ کی سمجھ آ گئی ہے تو وہ آپریشن رکوانے کی پوری کوشش کرے گی، وہ ہمارے اور سرکار کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دے گی، وہ اس آپریشن کا رخ ہماری طرف موڑ سکتی ہے، مولانا نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن حضور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے سچائی کا علم نہ ہو، وہ تو وزیرستان میں کسی بھی فوجی کارروائی کے ہمیشہ خلاف رہی ہے۔ اس شخص نے امید ہو کر کہا۔ ایسا صرف تم سوچ رہے ہو، سرکار بہت آگے کا سوچتی ہے، وہ اس موڑ پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، ویسے بھی کشمیر پر نئی بحث چھیڑ کر اس لڑکی نے سرکار کو طیش دلایا ہے۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے حضور؟ اس شخص نے کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے پوچھا۔ جتنا دوڑنا تھا اس لڑکی نے دوڑ لیا، سرکار چاہتی ہے وہ اسے ڈرانے کی بجائے اس کے پر کاٹ دیے جائیں۔ مولانا کا لہجہ کرخت تھا۔ ویسے بھی اسے
دوڑانے کا جو مقصد تھا ہمارا وہ ناکام ہو چکا ہے. اب تک اس نے زبان نہیں کھولی کسی کے خلاف. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچ اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو اور وہ زبان کھولنے سے ڈرتی ہو. وہ شخص پر امید ہو کر بولا. ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے وہ. ایسا ہوتا تو وہ اپنے شوہر کی جان بچا لیتی. مولانا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. سچ وہ جان چکی ہے. سرکار کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اب یہی لگتا ہے. اس لیے جتنا جلد ہو سکے اس کا بندوبست کرو. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حضور جتنا آپ یا آپ کی سرکار کو لگتا ہے. ساری دنیا اسے جانتی ہے. وہ اس کی موت پر چپ نہیں بیٹھے گی. اور جب دنیا اکٹھی ہوتی ہے تو تحقیق کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے قتل کا الزام مفتی شہاب پر بھی نہیں لگایا جا سکے گا کیونکہ وہ تو اس کے خلاف ہونے والے آپریشن کی حمایت بھی نہیں کرتی. اس شخص نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا. سرکار نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے. ویسے بھی اس کے قتل کا شک مفتی شہاب کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں رہی. مولانا نے مکروہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئے جواب دیا. پھر کس کی طرف جائے گا یہ شک؟ وہ شخص حیران ہوا. امریکیوں کی طرف. مولانا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا. جو کچھ اس نے امریکہ میں بیٹھ کر بولا ہے وہ کافی ہے اس کے قتل کو امریکہ سے جوڑنے کے لیے. اور تم دیکھنا پاکستانیوں سمیت ساری دنیا کی انگلیاں امریکہ کی طرف اٹھیں گی. ایک تیر میں دو شکار سوچ کر بیٹھی ہے سرکار. مولانا کی بات سن کر اس شخص کے چہرے کی تشویش اب مکروہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی. واہ مولانا صاحب, آپ اور آپ کی سرکار کیا کہنے. بالکل ٹھیک وقت چنا ہے. امریکہ اور پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات پھر وہی پرانے. اس شخص نے بات ختم کر کے کہکا لگایا تھا. بس اب سارا کام احتیاط سے ہو جائے تو سرکار خوش ہو جائے گی. اکاؤنٹ بھر جائے گا تمہارے گوروں کی کرنسیوں سے. مولانا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر وزن ڈالا تھا. پریشان نہ ہو حضور, میں سمجھ گیا ہوں. آپ بس اب نیا ٹی وی منگوا لیں رنگین رنگین خبریں سننے کے لیے. وہ شخص مولانا کے حجرے میں پڑے پرانے ٹی وی کو گھورتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا. اچھا جی, تو سیکنڈ ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور اب اس میں نئی بندوں کے اضافے ہو رہے ہیں, نئے کریکٹرز کے, اور سارے ہی انٹرسٹنگ ہیں. اس میں اسپیشلی وہ جو سارا اور کیا نام تھا اس گورے کا, وہ جو اللہ کو نہیں مانتے, تقریب کے نقریب مرکب کیا نام تھا اس کا, تو وہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا, پر وہ بھی ایک نیا ایڈیشن ہے. اس کے علاوہ اس میں نیا ایڈیشن ہے یہ نورالعین, قرۃالعین, اور یہ ان کی سٹوری. تو ابھی بھی بہت کچھ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت ساری کزنس ایک حویلی میں رہتے تھے اور ان کی ایک اچھی لائف گزری تھی, لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی سب کی لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی اور سب بہت ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے, بکھر گئے ہیں. یہ اتنا ابھی تک پتہ چلا ہے, اور کسی کو بہت شدید صدمے لگے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے, یہ جو کیا میرا دماغ ہے کہاں چلا جاتا ہے, مجھے اب اس کا نام ہی نہیں یاد آ رہا. اسمارا, ہاں, تو جو اسمارا ہے وہ اس میں کوئی بہت مین پوائنٹ ہے, جو کہ بہت انٹیلیجنٹ کریکٹر ہے. شاید اس کو بہت سی باتیں پتہ ہیں, بہت سے راز پتہ ہے. اس کے لاکٹ میں بھی کوئی راز ہے, تو یہ بہت ساری جو اس کو راز پتہ ہیں, اور اسی لیے اس کے پیچھے بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ جو مولوی شولوی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. فی الحال کھچڑی سی ہے, لیکن 1-2 ایپیسوڈز تک مجھے لگتا ہے بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.